کمنٹ باکس میں ایک سسٹر پوچھتی ہیں کہ کیا فجر کی اذان ہونے کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے پہلے ہم کوئی نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وین ایور ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے انسان صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، شکرانے کے نوافل ہو گئے، حاجت کے نوافل ہو گئے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عبادت سے لگن کس کو ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا عبادت سے لگاؤ تھا اس سے زیادہ کس کو ہے؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت برگزیدہ بندے ہیں، پرہیزگار لوگ بھی ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بے شک ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اچھے نیک اعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر لی جائے، لیکن ہم ان سے آگے بڑھ کر تو نہیں نہ کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سے جہاں جہاں بھی ان کی عبادات کا ذکر ہے، یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، تہجد کی نماز کے بعد، اذان فجر کے بعد صرف 2 سنتیں انہوں نے نماز فجر کی ادا کی اور پھر فرض ادا کیے۔ تہجد کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، وہ آپ ادا کر لیجئے، یا اذان نماز فجر سے پہلے پہلے اٹھ کر آپ شکرانے کے نوافل ادا کر لیجئے، حاجت کے نوافل ادا کر لیجئے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے رات کو عشاء کے 3 وتر چھوڑ دیے، وہ بھی آپ تہجد کے لیے جب اٹھیں فجر کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو ان کا بھی بہت اجر و ثواب آیا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک حدیث کا آپ کو حوالہ دینا چاہوں گی، اس کا میں مفہوم بتاؤں گی۔ اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ بات ثابت تھی کہ اگر امت پر ناگوار نہ گزرتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے جو 3 وتر ہیں وہ اس ٹائم رات کے چوتھائی حصے میں، رات کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت پڑھنے کی اجازت دیتے۔ اگرچہ امت پر دن کے کام کاج کا بوجھ، اس کے علاوہ وقت کی ڈویژن کے حساب سے انسان تھکا ہوتا ہے، تھکا ہارا سویا ہوتا ہے، نیند سے بیزاری کی وجہ سے، اس وجہ سے اس وقت وہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس وقت پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ تو آپ کوشش کریں اس وقت اٹھیں، فجر کی اذان سے پہلے نماز تہجد ادا کر لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس وقت منظر عام پر ہوتی ہیں، آپ جو چاہیں وہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کریں، لیکن جو ہی اذان فجر ہو آپ اس وقت صرف نماز فجر ادا کریں تو وہ ہی بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی میں نے آنسر سن چکی ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے اس وقت خود نوافل وغیرہ نہیں پڑھے تو اس وقت منع بھی نہیں فرمایا۔ دیکھیں منع بے شک نہیں فرمایا، آپ چاہیں تو قضائے عمری کی جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس نام سے، قضائے عمری کے نام سے یا اس نیت سے آپ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرض کا کفارہ جو ہوتا ہے فرض ہوتا ہے۔ قضائے عمری کوئی پڑھ لیں، کوئی ایسی نماز پڑھ لیں جو آپ کی نمازیں پیچھے قضا ہوئی، لیکن صرف یہی۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کریں تہجد سے پہلے اٹھ جائیں، فجر سے پہلے اٹھ جائیں، تہجد کے وقت اٹھ جائیں، اس وقت پڑھ لیں تو وہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ لیکن جو ہی اذان فجر ہو اس وقت صرف آپ کو نماز فجر ادا کرنی چاہیے، اور کوشش کیا کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جتنا بھی قرآن مجید پڑھ سکیں، تلاوت قرآن پاک کر سکیں کریں، کیونکہ اکثر اوقات لوگ دیکھا ہے کہ چاشت اور اشراق ادا کرنی ہوتی ہے، پورا ابھی سورج نکلتا بھی نہیں، تو جلدی جلدی وہ نوافل ادا کیے اور اپنی طرف سے فرض ادا کیا اور لیٹ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چاشت اشراق کے علیحدہ سے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں جس کا مکمل طریقہ کار کے ساتھ اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے، اس وقت ہی ادا کریں تو تب ہی آپ کی چاشت اور اشراق ہوگی۔
تو لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ اذان فجر کے بعد نماز فجر ادا کریں اور تلاوت قرآن پاک ادا کریں. جو سورج نکلنے سے پہلے پہلے جتنا تلاوت قرآن پاک آپ زیادہ کر لیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اتنا ہی آپ کو رزق زیادہ دیا جائے گا. کیونکہ اب اکثر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جب سورج نکل جائے گا، سورج کے نکلنے کے بعد ہم قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ تب نہیں پڑھ سکتے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے حصے کا اللہ سے رزق مانگ لیجئے. رزق تو بے شک فرشتے سب کو دیتے ہیں، اللہ کے فرشتے بانٹنے آتے ہیں اور وہ بانٹ کے ہی جاتے ہیں. جو انسان مانگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی جولی میں وہ ڈال کے جاتے ہیں، اور جو سو رہے ہوتے ہیں دے کے تو وہ انہیں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے حصے کا وہ پھینک کے جاتے ہیں، منہ پہ مار کے جاتے ہیں کہ یہ پکڑ، یہ تیرے حصے کا رزق تھا، تجھ تک پہنچ گیا. کیونکہ رب ہے نا، اس نے کسی کو بھولنا تو نہیں، وہ انسان تھوڑی ہے جو انسانوں سے حساب کرنے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے ہی اپنے دن کا آغاز کریں.